اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ جب ایک نبی آتے تھے اور جب وہ چلے جاتے تھے ان کی جگہ پہ دوسرے نبی آ جاتے تھے, دوسرے چلے جاتے تو تیسرے آ جاتے تھے, کبھی کبھی تو ایک وقت میں کئی انبیاء آ کر انسان کی رشد و ہدایت کا کام کرتے رہتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا دیا, اپنا آخری رسول بنا دیا. اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے, کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے. حضور پر نازل ہونے والی کتاب یا اللہ کا آخری پیغام ہے. اب اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے اترنے والی نہیں ہے. حضور دنیا سے بظاہر چلے گئے, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے ساری دنیا سے انسان تو نہیں چلے گئے, انسان تو پیدا ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک انسان موجود رہیں گے. اب ان کی ہدایت کا کیا ہوگا؟ کیا سارے انسان ہدایت پر آ گئے؟ کیا انسان کے اندر بے عملی نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا بول بالا نہیں ہے؟ کیا آج کفر ایمان کو دبانے کی کوشش نہیں کر رہا؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی جا رہی؟ کیا حضور کی شریعت کو اپنے طبیعت سے بدلنے کی ناپاک کوشش نہیں کی جا رہی؟ آخر ایسا کون سا گناہ ہے, ایسا کون سا جرم ہے, ایسی کون سی معصیت ہے, ایسی کون سی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ جب اتنی ساری خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, تو اب انسان کو سیدھے راستے پر کون لائیں گے؟ انسان کی رہنمائی کا فریضہ کون انجام دیں گے؟ تو خود حضور نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء, میری امت کے اولیاء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. یعنی نبی نیا نہیں آئے گا لیکن وارث نبی ضرور آئے گا. فرمایا بیٹا میری عمر 80 سال ہو گئی ہے, میں نے کبھی رات میں بھی اپنی خانقاہ کے دروازے کو بند نہیں کیا. ساری زندگی میری نگاہ اس طلب میں رہی کہ کاش کوئی ایسا شخص آ جائے جو مجھ سے اولاد کی بات نہ کرے, جو مجھ سے کاروبار کی بات نہ کرے, کوئی مجھ سے پروموشن کی بات نہ کرے, بس کوئی مجھ سے اس کی بات کرے کہ حضور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, اسے راضی کرنے کا طریقہ بتا دیجئے. کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ میں نے کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے, ساری زندگی بیت گئی حضور پر درود پڑھتے پڑھتے لیکن کبھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی. کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے حضور کہ آقا کا چہرہ مجھے نظر آ جائے. کہا کہ جس چیز کا میں بیپاری ہوں اس کا خریدار کوئی نہیں, جس چیز کی دکان میں نے کھولی ہے اس کا طلبگار کوئی نہیں. مال ہے نایاب اور خریدار ہیں اکثر بے خبر, مال ہے نایاب اور خریدار ہیں اکثر بے خبر. شہر میں حالی نے کھولی ہے دکان سب سے الگ. جس چیز کے اللہ والے بیپاری ہیں, جس چیز کا سودا اللہ والے اپنے پاس رکھتے ہیں, اس سودے کی طلب لے کر ہم ان کے پاس نہیں جاتے, اور جس چیز کو انہوں نے ٹھوکر مار دی ہے بس اسی کی طلب لے کر ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. حضرت محترم ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع تعلیمات غوث اعظم ہے. اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اس کی طرف وسیلہ پکڑو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہو, اللہ کی راہ میں محنت کرتے رہو, اس کی طرف بڑھنے کی جد و جہد کرتے رہو تاکہ تم کامیابی پا سکو. یہ آیت پاک کا ترجمہ ہے. اللہ رب العزت نے کبھی بھی اپنے بندوں کو اپنی ہدایت سے محروم نہیں رکھا, بلکہ ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کا سامان مہیا فرمایا. اور سب سے پہلا انسان جو اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا اسے بھی انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت عطا کرنے والا, ہدایت کا راستہ دکھانے والا بنا کر بھیجا. مختلف زمانوں میں, مختلف علاقوں میں, مختلف قوموں میں اللہ کا راستہ دکھانے والے, ہدایت کرنے والے, بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے والے آتے رہے. اسی طرح آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے اور اپنی ساری ظاہری زندگی میں انسان کی ہدایت کرتے رہے, انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے رہے. جیسے ہر انسان کو دنیا سے چلے جانا ہے اسی طرح بظاہر حضور بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب حضور چلے گئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ تو پھر بھی موجود ہیں. اب حضور کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کا کیا ہوگا؟
ان کو سیدھے راستے پر کس طرح چلایا جائے گا، انہیں سیدھے راستے پر کون چلائے گا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے ہدایت کا کام ہو رہا تھا، اللہ کے راستے پہ لوگ آ رہے تھے، چل رہے تھے. اب حضور کے بعد کیسے ہوگا؟ کفر و شرک کے اندھیرے میں ایمان کے نور کو کون روشن کرے گا؟ جہالت کے اندھیروں میں نور ایمان کو کون روشن کرے گا؟ ظلم و ستم کی جگہ پر عدل و انصاف کو کون قائم کرنے کی کوشش کرے گا؟ بے عملی کو ہٹا کر بے عملی کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانیت کو وہاں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر کون چلائے گا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ جب ایک نبی آتے تھے اور جب وہ چلے جاتے تھے ان کی جگہ پہ دوسرے نبی آ جاتے تھے، دوسرے چلے جاتے تو تیسرے آ جاتے تھے. کبھی کبھی تو ایک وقت میں کئی انبیاء آ کر انسان کی رشد و ہدایت کا کام کرتے رہتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا دیا، اپنا آخری رسول بنا دیا. اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے. حضور پر نازل ہونے والی کتاب یہ اللہ کا آخری پیغام ہے. اب اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے اترنے والی نہیں ہے. حضور دنیا سے بظاہر چلے گئے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے ساری دنیا سے انسان تو نہیں چلے گئے، انسان تو پیدا ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک انسان موجود رہیں گے. اب ان کی ہدایت کا کیا ہوگا؟ کیا سارے انسان ہدایت پر آ گئے؟ کیا انسان کے اندر بے عملی نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا بول بالا نہیں ہے؟ کیا آج کفر ایمان کو دبانے کی کوشش نہیں کر رہا؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی جا رہی؟ کیا حضور کی شریعت کو اپنے طبیعت سے بدلنے کی ناپاک کوشش نہیں کی جا رہی؟ آخر ایسا کون سا گناہ ہے، ایسا کون سا جرم ہے، ایسی کون سی معصیت ہے، ایسی کون سی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ جب اتنی ساری خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، تو اب انسان کو سیدھے راستے پر کون لائیں گے؟ انسان کی رہنمائی کا فریضہ کون انجام دیں گے؟ تو خود حضور نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء، میری امت کے اولیاء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. یعنی نبی نیا نہیں آئے گا لیکن وارث نبی ضرور آئے گا. رسول کوئی نیا نہیں آئے گا لیکن نائب رسول ضرور آئے گا. اور جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے وہ حضور کے امت کے اولیاء اور علماء کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ حضور کی امت کے علماء اور اولیاء کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی لیے اللہ رب العزت نے امت کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تاکہ تمہیں ہدایت کا راستہ مل سکے. اور اس جگہ پہ اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو. لیکن اس کا مقصد ہے، کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ وسیلہ تلاش کرنے میں مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تاکہ تم اللہ تک پہنچ سکو. اصل اللہ تک پہنچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہ جاؤ، سچوں کے دامن کو پکڑ لو. کیوں پکڑو؟ اس لیے نہیں کہ بکری ایک ہے تو دو ہو جائے، بھاڑے کا مکان ہے تو سنت ہو جائے، اور ایک 2 ویلر ہے تو 4 ویلر ہو جائے، بچہ نہیں ہے تو بچہ ہو جائے، کاروبار کمزور ہے تو چمک جائے. اس نیت سے نہیں، اللہ مل جائے اس لیے اللہ والوں کو پکڑو. خود اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. ہمارے اگر لفظوں میں کہا جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بنو. کس کی طرف؟ من انابا الیہ، جو میری طرف مائل ہے، جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے، جو تمہارے ٹوٹے ہوئے رشتے کو میری بارگاہ سے جوڑ دے، ایسے سے مرید بن جاؤ. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کس لیے مرید ہو رہے ہیں؟ ہم کسی کے در پہ کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ ہماری دنیا چمک جائے، ہماری دنیا سنور جائے، ہمیں دنیا مل جائے. بس ہماری یہ نیت ہے. اور اللہ کس لیے اللہ والوں کے پاس بھیج رہا تھا؟ تاکہ اللہ مل جائے. بس یہ ایک نیت نہیں ہے کہ اللہ مل جائے، اس کے علاوہ ساری نیتیں ہم نے اپنے دل و دماغ میں بیٹھائی ہوئی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں پیر ارادت پیدا ہوتا ہے تب وہ پیر بنتا ہے. تو ہماری ارادت میں بس اللہ ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کوئی ہے. اللہ
بس ایک نہیں ہے کہ اللہ مل جائے، اس کے علاوہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، اس کو بھی میں پالوں، اس کو بھی میں پالوں، یہی ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک طالب مولا شخص، طالب مولا کہتے ہیں جسے اللہ کو ڈھونڈنے کی طلب پڑ گئی ہے، جو اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، ایسا طالب مولا شخص ایک بزرگ کے آستانے پر پہنچے، ایک بزرگ کی خانقاہ میں پہنچے۔ تو جیسے ہی وہ پہنچے، وہ نوجوان پہنچا، طالب مولا شخص، اس نے دیکھا ایک بڑا ہجوم ہے جو پہلے سے اس خانقاہ میں موجود ہے۔ بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، حضرت کی تعویذ مل جائے تو کاروبار چلنے لگ جائے۔ کوئی اس لیے آیا ہے کہ اولاد نہیں ہے، حضرت دعا کر دیں تو اولاد ہو جائے۔ کوئی سرکاری ملازم ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ حضرت دعا کر دیں تو پروموشن ہو جائے، کوئی اعلیٰ عہدہ مل جائے۔ کوئی اس لیے آیا ہے کہ حضرت دعا کر دیں تو کاروبار چمک جائے، بس اسی لیے آئے ہیں۔ تو وہ طالب مولا شخص اندر آیا خانقاہ کے اور ایک کنارے جا کر بیٹھ گیا، لوگوں کو دیکھتا رہا، حضرت کو بھی دیکھتا رہا۔ لوگ آتے رہے، اپنا کام کراتے رہے، دعا کراتے رہے، تعویذ لیتے رہے، جاتے رہے۔ اور وہ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ کبھی کبھی اس شخص کو دیکھتے تھے۔ جب ساری بھیڑ ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، ان کی نظر اس پر پڑی، اس شخص کی نظر اس پر بزرگ پر پڑی، دونوں ساروں قطار رونے لگے۔ اس بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ بیٹا تم نے دیکھا کہ اس میں سے اتنے لوگ تھے، کوئی اس لیے آیا تھا کہ کاروبار چمک جائے، کوئی اس لیے آیا تھا کہ اولاد مل جائے، کوئی اس لیے آیا تھا کہ بزنس میں منافع ہونے لگے، کوئی اس لیے آیا تھا کہ پروموشن مل جائے۔ کہا کہ بیٹا ذرا غور کرو کتنے نادان ہیں، جو دنیا چھوڑ چکا ہے اس سے دنیا لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا بیٹا میری عمر 80 سال ہو گئی ہے، میں نے کبھی رات میں بھی اپنی خانقاہ کے دروازے کو بند نہیں کیا، ساری زندگی میری نگاہ اس طلب میں رہی کہ کاش کوئی ایسا شخص آ جائے جو مجھ سے اولاد کی بات نہ کرے، جو مجھ سے کاروبار کی بات نہ کرے، کوئی مجھ سے پروموشن کی بات نہ کرے، بس کوئی مجھ سے اس کی بات کرے کہ حضور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اسے راضی کرنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ میں نے کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے، ساری زندگی بیت گئی حضور پر درود پڑھتے پڑھتے، لیکن کبھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی، کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے حضور کہ آقا کا چہرہ مجھے نظر آ جائے۔ کہا کہ جس چیز کا میں بیپاری ہوں اس کا خریدار کوئی نہیں، جس چیز کی دکان میں نے کھولی ہے اس کا طلبگار کوئی نہیں۔ مال ہے نایاب اور خریدار ہیں اکثر بے خبر، مال ہے نایاب اور خریدار ہیں اکثر بے خبر، شہر میں حالی نے کھولی ہے دکان سب سے الگ۔ جس چیز کے اللہ والے بیپاری ہیں، جس چیز کا سودا اللہ والے اپنے پاس رکھتے ہیں، اس سودے کی طلب لے کر ہم ان کے پاس نہیں جاتے، اور جس چیز کو انہوں نے ٹھوکر مار دی ہے بس اسی کی طلب لے کر ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، دنیا کی طرف پہنچنے کے لیے نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا پانے کے لیے نہیں۔ اور آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، اور اللہ والوں تک پہنچ کر ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر نہ بیٹھنا کہ میں تو مرید ہو گیا، میں تو فلاں خانقاہ سے وابستہ ہو گیا، میں تو فلاں سلسلے کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا تو میرا کام بن گیا۔ نہیں، آیت پر غور کرو، آگے اللہ فرماتا ہے وجاہدوا فی سبیلی، صرف ہاتھ پہ ہاتھ دینے سے کام نہیں چلے گا، وجاہدوا فی سبیلی، تمہیں خود بھی کوشش کرنا پڑے گا، تمہیں خود بھی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ جو اللہ والا تمہیں سمجھا رہا ہے، وہ اللہ والا جو تمہیں دکھا رہا ہے، وہ اللہ والا جس راستے پہ تمہیں لانا چاہتا ہے، تمہیں خود بھی چل کر اس راستے کی طرف جانا پڑے گا، تمہیں خود بھی محنت کرنی پڑے گی۔ تب کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے تب تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے تب تم فلاح و بہبودی کو پا جاؤ۔ تو اب کوشش کب ہوگی؟ راستے پر چلنے کی محنت کب ہوگی؟ تو جب ہم اس راستے کو جانیں گے، وہ راستہ ہمارے سامنے ہوگا، تب ہم اس راستے پہ چلیں گے۔ جب تک راستے کا علم ہی نہیں ہے، ہم راستے کو جانتے ہی نہیں ہیں، کیا خاک اس راستے پہ چلیں گے؟ کروڑوں کی گاڑی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں تیل بھی موجود ہے، گاڑی کے ٹائر وغیرہ سب صحیح ہیں، لیکن راستہ ہی نہیں معلوم ہے تو کیسے جائیں گے اور کیسے اپنی منزل تک پہنچیں گے؟ تو راستے تک، منزل تک اگر پہنچنا ہے تو راستے کا علم ہونا پہلے ضروری ہے، اور راستے کا علم ہونے کے لیے بزرگوں کی تعلیمات کو جاننا ضروری ہے۔
सिर्फ बुजुर्गों के फजीलतें बयान करने से, सिर्फ बुजुर्गों की शानें बयान करने से वो रास्ता हासिल नहीं होता। जहां बुजुर्गों की शानें बयान की जाएं, जहां बुजुर्गों से मोहब्बत का दावा किया जाए, वहीं उनकी तालीमात को पढ़ा जाए और उस पर अमल करने की कोशिश की जाए, तब जाकर हम मंजिल तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। हमारी कामयाबी सिर्फ बुजुर्गों की शानें बयान करने में नहीं है, जो बुजुर्ग रास्ता बताए हैं उस रास्ते पर चलने में हमारी असल में कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुबारक, बाबरकत, फयूज व बरकत का हामिल महीना हम और आपके दरमियान गुजर रहा है, जो शहीनशाह विलायत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु को जिस महीने से निस्बत है, पूरा महीना लगभग गुजरने को है। हम उनके नाम की 11 ही खा रहे हैं, उनकी करामतें सुन रहे हैं, उनकी शानें बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी शानें अपनी जगह, उनकी शानें मुसल्लम, हमारी अकीदत की जबीन उनकी शान के आगे झुकी हुई है। लेकिन हमें भी वैसा बनने के लिए गौसे आजम ने खुद क्या तालीमात दी हैं, हमें क्या सबक दिया है, उसे हमें समझने की जरूरत है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तालीमात बयान करते हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहां एक हाथ से अकीदत का दामन पकड़ाया जाता है और दूसरे हाथ से अमल का दामन पकड़ाया जाता है। यहां सिर्फ मीठा लालीपाप देने की काम नहीं किया जाता, बल्कि यहां अकीदत पैदा करके अमल की तरफ लाने की कोशिश की जाती है इस जगह पे। तो सुनिए गौसे आजम की चंद तालीमात। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लुकमतुन फी बत्न जाइन खैरुम मिन बनाए अल्फ जामइन। फरमाते हैं किसी भूखे को एक लुकमा खाना खिला देना, एक लुकमा किसी भूखे के पेट में डाल देना, मुंह में डाल देना, पता है कितना अफजल है? खैरुम मिन बनाए अल्फ जामइन, 1000 जामा मस्जिद बनाने से अफजल है। सिर्फ मस्जिद नहीं, 1000 जामा मस्जिद बनाने से अफजल है। क्या अफजल है? सिर्फ एक लुकमा किसी भूखे के पेट में खाना खिला देना। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। हमारा पड़ोसी भूखा है, अगर काफिर हो तो भी पड़ोसी है, मुसलमान हो तब भी पड़ोसी है, गैर मुस्लिम अगर पड़ोसी है तब तो उसका हक और ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि अगर उसके साथ एहसान का सलूक करेंगे तो वो इस्लाम के करीब आएगा। और आप यकीन जानिए, हमारी मस्जिद की 3-3 मंजिला इमारत, हमारी मस्जिद में लगे हुए मार्बल और टाइल्स, और हमारे आसमान से बातें करते हुए मस्जिद के मीनारे, उसकी जिंदगी में वो इनकलाब नहीं पैदा कर सकते जो हमारे 2 वक्त की रोटी उस गैर मुस्लिम के दिल में ईमान के लिए करीब और उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमारे हाल क्या है? हमारी मस्जिदों के मीनारे आसमान से बात कर रहे हैं और हमारे इखलाक, हमारा किरदार जमीन की पस्ती में चला गया है। गौसे आजम फरमा रहे हैं लुकमतुन फी बत्न जाइन खैरुम मिन बनाए अल्फ जामीन। फरमाया सिर्फ एक लुकमा किसी भूखे को खिला देना। गौसे आजम ने ये क्यों नहीं फरमाया पेट भर किसी भूखे को खाना खिला देना? ये क्यों नहीं फरमाया? अगर ऐसा फरमाते तो शायद कोई पल्ला झाड़ लेता कि हुजूर मैं तो इस्तिताअत ही नहीं रखता, मेरी तो कैपेसिटी ही नहीं है किसी भूखे को पेट भर खाना खिलाने की, मेरे पास 100 रुपए नहीं है। तो गौसे आजम ने यह फरमाया कि कोई ये बहाना बनाकर इस अमल से बच ना जाए। फरमाया तुम्हारे पास 100 रुपए नहीं है तो ना सही, कम से कम एक बिस्किट खिलाने के लिए 5 रुपए तो तुम्हारे पास है। फरमाया लुकमतुन फी बत्न जाइन, सिर्फ एक लुकमा किसी भूखे को खाना खिला देना खैरुम मिन बनाए अल्फ जामइन, 1000 जामा मस्जिद बनाने से अफजल है। फिर इसी पर बात खत्म नहीं की, आगे फरमाया खाने काबा को गिलाफ पहनाने से भी अफजल है किसी भूखे को एक लुकमा खाना खिलाना। किसे? खाने काबा को। अब जरा अंदाजा करिए, जब खाने काबा को गिलाफ पहनाने से अफजल है तो दरगाह में चादर चढ़ाने से अफजल तो बदरजे औला होगा। आज हमारा हाल यह है कि हम हर महीने छठी में ख्वाजा साहब की बारगाह में जाकर चादर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे अपने मोहल्ले में एक बेवा है जिसकी बच्ची उम्र जिसकी बढ़ती चली जा रही है, हमें उसकी शादी का ख्याल नहीं है, उसकी फिक्र नहीं है। हमारे घर में ईद के लिए हमारे बच्चों के लिए 5-5 जोड़ी का इंतजाम हो रहा है, और हमारे अपने घर में एक बच्चा यतीम ऐसा भी है हमारे मोहल्ले में जिसके पास एक जोड़े का भी इंतजाम पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ। हमारे पास ईद के दिन 5-5 तरीके के पकवान तैयार हैं, लेकिन पता नहीं उस गरीब के घर में एक वक्त का खाना, एक तरीके का भी खाना पता नहीं पका है कि नहीं पका, और हम सोच रहे हैं कि बहुत दिन का काम कर रहे हैं। गौसे आजम फरमा रहे हैं खाने काबा को गिलाफ पहनाने से भी अफजल है कि किसी भूखे को एक लुकमा खाना खिलाया जाए। और आगे फरमाते हैं नंगी तलवार लेकर, तलवार निकालकर कुफ्र के सामने मुकाबला करने से भी अफजल है किसी भूखे को एक लुकमा खाना खिला देना। फिर फरमाते हैं रात भर मुसल्ले पे खड़े रहने से और दिन भर रोजा रखने से अफजल है किसी भूखे को खाना खिला देना। यह है गौसे आजम की तालीमात कि इस तरह दीन फैलता है
اور اس طرح دین آگے بڑھتا ہے اور دین کی بہاریں دنیا کو نظر آتی ہے. اور ایک تعلیم سن لیں. غوث اعظم فرماتے ہیں اخرج الدنیا من قلوبکم الی ایدیکم فانھا لا تضرکم. فرماتے ہیں لوگوں، میرے ماننے والوں، اخرج الدنیا فی قلوبکم الی ایدیکم. فرماتے ہیں لوگوں، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ لو. یہ نہیں فرمایا دنیا کی محبت دل سے نکال کر پھینک دو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر ہاتھ میں رکھ لو، کیونکہ دنیا کی ضرورت ہے. جس طرح کشتی ساری زندگی اگر پانی پر رہے، ساری زندگی، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. ساری زندگی اگر پانی پہ ہے تو کامیاب ہے، اس کی بہاریں ہیں، اس کی موجیں ہیں. لیکن اگر ایک دن بھی وہ پانی کشتی کے اندر چلا گیا تو اسے ڈبا کے رکھ دے گا. تو دنیا اگر ہاتھ میں ہے تو وہ بہار ہے، وہ جنت ہے. لیکن اگر اس دنیا کی محبت ہمارے دل میں چلی گئی تو برباد کر کے رکھ دے گی. فرمایا اخرج الدنیا من قلوبکم الی ایدیکم. دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ لو فانھا لا تضرکم. اس لیے کہ دنیا اگر ہاتھ میں ہوگی تو تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کے پاس دنیا اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ رکھ سکیں. آج سونا کتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ پورے ہتھیلی بھر کے سونا نہیں آ سکتا، اتنی قیمت بڑھ گئی ہے. تو ہمارے پاس اتنی بھی دنیا نہیں ہے جسے ہم ہاتھ پہ رکھ سکیں، لیکن اس دنیا کو بھی ہم نے اپنے دل میں بسایا ہوا ہے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. اور کیا سمجھتے ہیں دنیا صرف سونا چاندی روپیہ پیسہ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جو منصب کی ہوس ہے کہ میں یہ بن جاؤں، صدر بن جاؤں، سیکرٹری بن جاؤں، سربراہ بن جاؤں، امام بن جاؤں، کچھ نہیں تو نائب امام کی خیرات مانگتا پھروں، یہ سب دنیا داری ہے. کیونکہ جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے وہ خیرات مانگتا نہیں پھرتا کہ مجھے صدر بنا دو، سیکرٹری بنا دو، مجھے سربراہ بنا دو، مجھے قاضی القضات بنا دو. یہ مانگتا نہیں پھرتا، وہ صرف دین کا کام کرتا ہے. دنیا اس کے پیچھے آتی ہے کہ حضور آپ بن جائیے، آپ اس کے لائق ہیں کہ آپ بن جائیے. دنیا والے کہتے ہیں آ کے، خود کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے یہ بنا دو، یہ مجھے بنا دو. یہ سب دنیا کی ہرس ہے، یہ سب دنیا کی طلب ہے. اس معمولی شخص کی دنیا کی طلب یہ ہے کہ 1000 روپے مل جائیں. آپ کے پاس تو کروڑوں روپے ہیں. آپ کی دنیا کی طلب یہ ہے کہ مجھے وہ عہدہ مل جائے. دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، ادھر بھی دنیا کی ہرس ہے، ادھر بھی دنیا کی ہرس ہے. تو غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ اخرج الدنیا من قلوبکم الی ایدیکم. دنیا کو دل سے نکال کر اسے ہاتھ پہ لا کر رکھ لو. شیخ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، وہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا. اتنا ہجوم ہے مطاف میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے کہ ذرا برابر بھی جگہ نہیں ہے. بادشاہ پریشان ہو رہا ہے طواف کرنے کے لیے، اور سواری پہ سوار ہے. پہلے زمانے میں سواری پہ بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. کوئی اپنی سواری پہ ہی بیٹھ کے طواف کرتا تھا. تو بادشاہ تھا تو اس نے طواف کرنے کا ارادہ کیا تو اسے کچھ مل ہی نہیں رہا ہے جگہ طواف کرنے کے لیے. پھر کیا دیکھتا ہے، اچانک پورا مطاف خالی ہونے لگا، جگہ بننے لگی، اور ایک شخص کے لیے سارے لوگ ہٹنے لگے، خود بخود راستہ بننے لگا طواف کرنے کے لیے. حیرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ میں بادشاہ وقت ہوں، مجھے راستہ نہیں مل رہا، اور یہ کوئی گدڑی پوش فقیر شخص نظر آ رہا ہے اور خود بخود مطاف اس کے لیے خالی ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا تو ان کو نہیں پہچانتا؟ یہ نواسہ مصطفیٰ ہیں، شہزادہ علی ہیں، جسے خانہ کعبہ کے کنکریاں بھی پہچانتے ہیں، تو نہیں پہچانتا؟ وہ شرمندہ ہو گیا. خانہ کعبہ کا طواف کیا امام جعفر صادق نے، اور خانہ کعبہ کے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے. اب وہ جو بادشاہ تھا وہ آیا قریب، آ کر کہا حضور میں نے آپ کا بڑا چرچا سنا ہے، بڑی تعریف سنی ہے، میں فلاں علاقے کا بادشاہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی ضرورت اگر ہے تو حاجت ہے تو اسے پورا کر دوں. کہا تیری عقل پر افسوس ہے، ساری حاجتیں جس رب سے مانگی جاتی ہیں میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور تو کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگ لو. تو اسے شرمندگی ہوئی بادشاہ کو، وہ وہاں سے چلا گیا. جا کر خانہ کعبہ کے باہر والے دروازے پہ باہر نکل کر مطاف کے وہاں کھڑا ہو گیا کہ حضرت جب آئیں گے تب میں پوچھوں گا. لہٰذا حضرت نے طواف پورا کیا، اپنے جو بھی معمولات تھے ختم کیے، گھنٹوں کے بعد باہر نکلے. بادشاہ وہیں کھڑا تھا. کہا حضور اب تو آپ باہر آ گئے ہیں، کوئی ضرورت ہے تو بتائیں، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی. حضرت نے فرمایا ذرا یہ بتا میں تجھ سے کیا مانگوں، دنیا مانگوں کہ آخرت مانگوں، کیا مانگوں؟ اس نے کہا حضور آخرت تو آپ کے قدموں کی رہنمائی سے ملتی ہے، میں بھلا آخرت آپ کو کیا دے سکتا ہوں، میں تو دنیا دار ہوں، دنیا ہی دوں گا. حضور مانگ لیجئے، دنیا میں کیا آپ کو دوں؟ کہا جب اس شخص نے، اس بندے نے دنیا عطا کرنے والے رب سے کچھ نہیں مانگا تو تجھ جیسے دنیا دار سے دنیا کیا مانگے گا؟ کبھی میں نے اپنے رب سے دنیا نہیں مانگی، تجھ سے کیوں مانگوں گا؟ تو وہ شرمندہ ہو گیا. تو غوث اعظم اسی کو فرما رہے ہیں اخرج الدنیا من قلوبکم الی ایدیکم. اپنے دل سے دنیا کی ہرس کو نکال دیجئے اور اسے لا کر اپنے ہاتھ پہ رکھ دیجئے. ایک بڑی پیاری بات پہلے کبھی سنائی ہوگی لیکن ریویژن بھی کرنا چاہیے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں دنیا کی جو مثال دیتے ہیں، جس کا
हर शख्स तलबगार है, बड़ा छोटा, मैंने अभी बताया ना, हर शख्स को दुनिया की तलब है। नाम बदल जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, लेकिन दुनिया हर किसी को चाहिए। सूफिया फरमाते हैं दुनिया जो है वो साये की तरह है, वो शैडो की तरह है, शैडो की तरह, साये की तरह। आपने देखा होगा अगर आप जो है रोशनी को पीछे चालू कर लें लाइट को और खड़े हो जाएं सामने, तो आप देखेंगे साया कहां पड़ता है, सामने पड़ता है। और सूफिया क्या फरमाते हैं, जो साया है वो दुनिया है और दुनिया का हर शख्स तलबगार है। अब एक काम कीजिए, उस दुनिया को पकड़ने के लिए आप आगे बढ़िए, क्या देखेंगे, वो साया आगे बढ़ेगा। आप और तेजी से आगे बढ़िए, वो साया और तेजी से आगे बढ़ेगा। आप उसके पीछे भागिए पकड़ने के लिए, वो साया आपसे तेज भागेगा। सारी जिंदगी आप उसे पकड़ने के लिए भागते भागते मर जाइए, वो साया आपको कभी नहीं मिल सकता। क्यों? इसलिए कि आपने नूर को पीठ दिखाई हुई है। बस एक काम कर लीजिए, जो आपका चेहरा दुनिया की तरफ है, साये की तरफ है, अपना रुख फेर लीजिए और जिस नूर को आपने पीठ दिखाई थी उसकी तरफ अपना चेहरा कर लीजिए। अब क्या होगा, जो साया आपके आगे था वो आपके पीछे आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, उस नूर की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। आपका एक एक कदम उस नूर की तरफ बढ़ता जाएगा। वो दुनिया जो अभी तक आपसे भाग रही थी, आपके कदमों का बोझा लेते हुए आपके पीछे आती हुई नजर आएगी। इसी फलसफे को सहाबा ने समझा था, इसी फलसफे को औलिया सालिहीन ने समझा था, इसी फलसफे को गौसो अब्दाल ने समझा था। उन्होंने अपना चेहरा दुनिया से हटाकर हादिये बरहक की तरफ कर लिया था, तो सारी दुनिया उनके कदमों में आती चली गई थी। और हमने क्या कर लिया है, अपना चेहरा दुनिया की तरफ कर लिया है। हम और आपको इन बातों को समझने की जरूरत है कि हम अगर दुनिया हासिल करना चाहते हैं, उक़बा हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की भी भलाई पाना चाहते हैं, आखिरत की भी भलाई पाना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह का बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए, रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए, औलिया सालिहीन के नक्शे कदम पर अमल करने वाला बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारनी चाहिए। तब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात से ये दुनिया चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, फिर ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। दुआ करता हूं मौला करीम से, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। हज़रत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।